السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے اور وہ عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 10 دن کتنے اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں یا دنوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ 10 سے مراد جہاں ذوالحج کے 10 دن ہے، اور طاق سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے، اور جفت سے مراد یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، یعنی ہمیں دل سے نیکیوں کی نیت کرنی چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور چاند دیکھ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو ہم نے سب سے اہم اپنی فرائض عبادتیں ان کی پابندی کرنی چاہیے اور ان کا پہلے اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اور میرا بندہ عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ سب سے پہلے نماز وقت پہ اور نماز کے لیے وقت کی پابندی کرنی ہے، اور خشوع لانے کے لیے ہمیں مختلف قسم کی اور زیادہ صورتیں یاد کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دھیان زیادہ سے زیادہ نماز کی طرف لگ سکے۔ اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کرنی ہے، انسانی اور رحمانی دونوں معاملات میں۔ رحمانی معاملات میں تو صرف ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور اللہ ہمیں غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن انسانی معاملات میں اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں اور اس بندے سے جا کے خود معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سورہ فرقان میں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، اے پروردگار، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں انہیں ہمیشہ بخشتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے بخشش اور استغفار طلب کرتے رہیں گے۔ ہم نے اور جو 10 دنوں میں کرنا ہے، سب سے زیادہ اہتمام ذکر و اذکار کا کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب۔ دل میں بھی اور بلند آواز میں بھی ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ بلند آواز میں بھی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بھولے ہوئوں کو بھی یاد آ جائے گا کہ ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، بچوں کو بھی کہنا ہے، اپنے گھر میں جو باپ، بھائی، شوہر سب کو کرنی ہے، کیونکہ ہم بدعتیں عام کر رہے ہیں لیکن ہم سنتوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سنت یہی ہے کہ جو ہمارے صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا، وہ تھے ان 10 دنوں میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کا یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ بازاروں میں جاتے اور بلند آواز میں تکبیریں خود بھی پڑھتے اور انہیں دیکھ کے دوسرے مسلمان بھی اونچی آواز میں تکبیرات کہتے تھے۔ تکبیرات جو ہمیں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو اگر ہم خود دل میں تھوڑا ترجمہ بھی کر کے دہرائیں تو ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ جیسے ہم خود دل میں کہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔
اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس طرح تکبیرات کی جو ہیں 2 اقسام ہیں، ایک متعلق اور ایک مقیدہ۔ متعلق وہ ہیں جو ذوالحجہ کے تمام 10 دنوں میں ہوں گی، ہر جگہ ہر وقت پڑھی جائیں گی اور اونچی آواز میں پڑھی جائیں گی، اور ایام تشریق کے آخری دن کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو ہے تکبیرات تمام اوقات میں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح جو ہے مقیدہ جو ہیں وہ جو ہے فرض نمازوں کے بعد پڑھی جائیں گی۔ مقید کا مطلب قید سے ہے، یعنی یہ نماز فرض نمازوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ جو ہے یہ والی تکبیرات 9 ذوالحج کی فجر سے شروع کریں گے اور ہر فرض نماز کے ساتھ پڑھیں گے، اور حاجیوں کی یہ 10 ذوالحج کی ظہر سے شروع ہوگی اور یہ ایام تشریق کے تیسرے دن یعنی 13 ذوالحج کی عصر کے بعد ختم ہوں گی۔ حاجیوں اور غیر حاجیوں دونوں کے لیے سب نے 13 ذوالحج کی عصر تک پڑھنی ہے یہ۔ اس کے بعد جو ہمیں عمل کرنا ہے، ان 10 دنوں میں کثرت سے ہم نے جو ہے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں اور مومنو جب تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی کو حاصل نہ کرو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو اپنی جو سب سے پیاری بہت پیاری چیز جو ہے اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر دے گا۔ اس وقت جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں، آس پاس نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سے جو ہیں ضرورت مند نظر آتے ہیں، اور ہماری جتنی حیثیت ہے ہم جو کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ یعنی ہم کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پانی پلا دیں، اور کسی کو اگر کچھ مالی طور پر مدد کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، ہم مالی طور پر اس کی مدد کریں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی جو ہے صدقے میں آتا ہے۔ اس طرح جو ہے ہم نے ذوالحجہ میں ایک اور کام جو کرنا ہے وہ ہے روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے رکھتے تھے۔ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر 9 روزے نہ رکھ سکیں تو نام روزہ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ حاجی ہی روزہ نہیں رکھتے، غیر حاجی ہی روزہ رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو ہمیں دیکھیں ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ فرض نمازوں کے ساتھ ہم نے جو اہتمام کرنا ہے وہ نوافل کا ہے۔ حدیث ہے کہ اشراق کی نماز کا اجر پورے ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ دن میں 12 رکعتوں میں سے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ 12 رکعتیں یعنی فجر یعنی فرائض کے ساتھ 12 سنتے، جیسے 2 جو ہیں فجر کے ساتھ، 6 جو ہیں ظہر کے ساتھ، 4 جو ہیں فرائض سے پہلے اور 2 جو ہیں فرض کے بعد، اور مغرب میں 2 سنتے اور پھر 2 عشاء کے ساتھ، تو 12 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اس طرح جو ہے تہجد کی نماز پڑھ کر سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، حدیث ہے۔ پھر حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پہلے فرائض کے ذریعے قرب ہے، اب نوافل سے محبت بھی حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فجر کے بعد اشراق تک بیٹھے رہیں اور تسبیحات کرتے رہیں۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے ہمیں حج، اور جو ہم سب تو حج اور عمرے پہ نہیں جا سکیں گے، تو جو نہیں جاتے تو وہ اشراق کے ساتھ اشراق اور فجر کے درمیان تسبیحات کر کے اور 2 رکعت اشراق کے پڑھ کے جو ہے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہم جو ایک اور کام کریں اس دوران، ان دنوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ طالب علم کے لیے فرشتوں کی جو ہیں دعائیں ہیں، قرآن کریم قیامت والے دن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر کثرت سے دعائیں مانگیں۔ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی عبادت کا ایک حصہ کہا ہے، ایک ایسی عبادت جس میں سارا فائدہ ہمارا ہی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی عمل نہیں ہے۔ کثرت سے دعائیں مانگیں۔
دعاؤں کی جو ہے قبولیت کا جو ہے حدیث میں مختلف اوقات بتائے گئے ہیں، جس میں رات کا آخری حصہ، اذان اور اقامت کے درمیان، اور سجدوں میں دعائیں مانگیں، فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگیں، نماز جمعہ کی خاص گھڑی میں، نزول بارش کے وقت، اور توبہ کرنے والے کی دعا دن ہو یا رات ہر گھڑی میں قبول ہوتی ہے۔ پھر جو اس 10 دنوں میں جو سب سے اہم کام ہوتا ہے، سب سے پہلے حج، اور پھر دوسرا قربانی کی جاتی ہے۔ حج کرنے والے تو قربانی کرتے ہیں، جو حج پہ نہیں گئے وہ بھی قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے ناخن اور بال جو ہیں چاند نظر آنے کے بعد نہ کاٹیں، چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے بال اور ناخن تراش لیں۔ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو، جسے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اسے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لیں، اور مرد عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ پھر جو کام ہم نے کرنا ہے ان 10 دنوں میں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں، قرابت داروں، محلے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی ہے، کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کر لینی ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کر لینی ہے، کسی کو علم سکھا دینا ہے، مفت تعلیم دے دینی ہے۔ گرمی ہے تو کسی کی کوئی باہر پانی پرندے ہیں ان کے لیے دانہ پانی رکھ دیں تو وہ بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، ان دنوں زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ یعنی عشرہ ذوالحجہ میں جو ہے کرنے والے کام جو ہیں، سب سے پہلے تو فرائض کی پابندی کرنی ہے، نمبر 2 سچی توبہ و استغفار کرنی ہے، نمبر 3 ذکر و اذکار کرنے ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، دوسروں سے حسن سلوک کرنا ہے، کثرت سے صدقہ خیرات کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے ہیں، اور سب سے بہترین کام حج اور عمرہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کام نہیں کرنے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ابھی نہیں کرنے اور پھر کسی اور وقت کرنے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کرنے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں خاص کر ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں جو ہے اس پہ پابند کریں۔ یعنی جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے غیبت سے بچنے کی، دوسری جو ہے لہن تان نہیں کرنے، شکوے شکایت نہیں کرنے، اسپیشلی شوہر سے، فون پر لمبی لمبی باتیں نہیں کرنی ہیں، فضول ٹی وی نہیں دیکھنے ہیں، اور جو سب سے اہم بات جو اس وقت شاعر اللہ کا مذاق نہیں اڑانا ہے، یعنی قربانی کے جانور۔ آج کل واٹس ایپ پر یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، لوگ اس طرح کے لطیفے اور چیزیں ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں، تو پلیز کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو منع کریں اور کہیں کہ یہ قربانی کا یا قربانی کے جانوروں کا اس پہ جو گانے بنتے ہیں یا کوئی بھی جوک بنتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ انہیں روکیں۔ دوسرا، اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کریں، بچوں پر چیخے چلائیں نہیں۔ یعنی ہم نے ان 10 دنوں میں شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے کہ جو برے کام ہیں، جو کچھ بھی ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو ہم اسے ان 10 دنوں میں دور کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آگے ہماری عادت میں آ جائے گا اور ہم اس سے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک باعمل مسلمان بنائے اور ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔